السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، آپ ہماری قانونی خدمات لے سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہو، آپ نے کوئی کیس تیار کروانا ہو، آپ نے کسی کیس کا جواب تیار کروانا ہو، کوئی آرگومنٹس تیار کرانے ہو، کوئی لیگل ڈاکومنٹ تیار کروانا ہو، کوئی لیگل نوٹس تیار کروانا ہو تو ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر 0300426227 نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ نے ہمیں وائس میسیج بھیجنا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے سامنے 2023 پی ایل جے لاہور 315 2024 سی ایل سی 187 لاہور ججمنٹ ہے۔ اس میں جو قانونی نقطہ ڈسکس کیا گیا وہ یہ ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں کوئی خاص شق موجود نہیں جو مدعا علیہ کی جانب سے تحریری بیان جمع نہ کروانے پر اس کے دفاع کے حق کو ختم کرنے کی اجازت دے۔ یعنی کہ اگر کسی نے ریٹرن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی، جواب جمع نہیں کرایا فیملی کیس میں، تو کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ اس سے اس کا حق دفاع ڈیفینس ہی ختم ہو جائے۔ تاہم انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور عدالتی کارروائی کو منظم انداز میں چلانے کے لیے فیملی کورٹ کے پاس آرڈر 7 کے اختیار ہے کہ وہ اس معاملے میں سی پی سی رول 10 کی نوعیت کا حکم جاری کرے۔ آرڈر 7 نہیں ہے، آرڈر 8 ہے۔ تحریری بیان کی عدم موجودگی۔ فیملی کورٹ میں مدعا علیہ کی جانب سے تحریری بیان جمع نہ کروانا براہ راست اس کے دفاع کے مکمل خاتمے کا سبب نہیں ہوتا۔ عدالت کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ تحریری بیان کی عدم موجودگی میں کیس کو آگے بڑھائے، مگر مدعا علیہ کے دیگر قانونی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ عدالت کا اختیار کیا ہے جی؟ عدالت مدعا علیہ کی مسلسل غفلت یا کوتاہی کی صورت میں ایک ایسا حکم رول 10 کے تحت ہوگا، آرڈر 8 رول 10 کے میں جاری کر سکتی ہے، جو سی پی سی کے آرڈر کے مطابق ہے، جس کا مقصد کیس کی جلد از جلد اور منصفانہ سماعت کو یقینی بنانا ہے۔ مدعا علیہ کے حقوق۔ تحریری بیان جمع نہ کروانے کے باوجود مدعا علیہ کو درج ذیل حقوق حاصل رہتے ہیں۔ جرا کرنے کا حق۔ مدعا علیہ گواہوں پر جرا کر سکتا ہے۔ شواہد پیش کرنا، ایویڈنس پیش کرنا۔ مدعا علیہ دعویٰ میں کیے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کر سکتا ہے، گواہیاں دلوا سکتا ہے۔ دلائل دینا۔ مدعا علیہ مقدمے کے اختتام پر حتمی دلائل دینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ انصاف کی اہمیت۔ یہ عدالتی نظائر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عدالت تحریری بیان کی عدم موجودگی کے باوجود فریقین کے قانونی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ ناظرین کرام، یہ فیصلہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ فیملی کورٹس میں عدالتی کارروائی کے دوران تحریری بیان کی عدم موجودگی مدعا علیہ کے تمام دفاعی حقوق ختم نہیں کرتی، بلکہ عدالت انصاف کی فراہمی کے لیے متوازن طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور سی پی سی کے اصولوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قانونی جو کیس لا ہے، اس میں فیملی کورٹس کی کارروائی میں انصاف اور متوازن طریقہ کار کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں جو نقطہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ تحریری بیان کی عدم موجودگی۔ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں ایسی کوئی شک موجود نہیں جو تحریری بیان نہ جمع کروانے کی صورت میں مدعا علیہ کے دفاعی حقوق کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ عدالت مدعا علیہ کی غیر موجودگی یا تحریر بیان کی عدم دستیابی میں کیس آگے بڑھا سکتی ہے، لیکن مدعا علیہ کو اپنے دفاع کے لیے دیگر قانونی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ عدالت کے پاس ناظرین کرام یہ اختیار ہے کہ وہ سی پی سی کے آرڈر 8 رول 10 کے مطابق کارروائی کرے۔ عدالت ایسے حالات میں مدعا علیہ کی مسلسل غیر سنجیدگی اور غفلت کے پیش نظر کیس کی منصفانہ سماعت کے لیے مناسب حکم جاری کر سکتی ہے۔ تحریری بیان جمع نہ کروانے کے باوجود مدعا علیہ کے پاس جو حقوق ہیں، جرا کا حق اس کے پاس ہے، ایویڈنس جمع کروانے کا حق ہے، دلائل دینے کا حق ہے۔ عدالت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کسی بھی فریق کے حقوق ضائع نہ اور تمام کارروائی انصاف کے اصولوں کے تحت کی جائے۔ عدالت دونوں قوانین، فیملی کورٹس ایکٹ اور سی پی سی کو ہم آہنگ کر کے انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیس لا ظاہر کرتا ہے کہ فیملی کورٹس میں تحریری بیان جمع نہ کروانے پر مدعا علیہ کے تمام دفاعی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے متوازن منصفانہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے تاکہ کسی بھی فریق کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔